الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. محترم سامعین، ابھی آپ کے سامنے جو قرآن کی سورہ حج کی ایک آیت تلاوت کی میں نے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری یاد دہانی کرا رہے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی بار بار الارم بجا رہے ہیں. الارم بجا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار کہ انسان اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر اس سے پہلے کہ قیامت کا زلزلہ تجھ پر آ جائے. اللہ سے ڈر اس سے پہلے کہ موت کا جھٹکا تجھ پر آ جائے. ایک اٹل مسئلہ، موت جو ہے ایک اٹل مسئلہ ہے کہ جس کے متعلق کوئی پیچھا چھڑا نہیں سکتا. موت سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم چاہے بند قلعے میں چھپ جاؤ، ایسے کمرے میں چھپ جاؤ جس کی دیواریں بھی موٹی موٹی ہو، بڑی موٹی دیوار ہے کہ جس میں بم بھی اثر نہ کرے اور کسی طرح کی کوئی بارود وغیرہ کوئی چیز اثر نہ کرے. اللہ کہتے ہیں وقت آ گیا تو میں وہاں سے بھی اٹھا لوں گا تمہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا. جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کے دہشت کی وجہ سے بھول جائے گی، اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دے گی، اور لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اللہ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ تو ایک اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے ہوں گے. معلوم ہوگا ظاہراً کہ وہ نشے میں ہے، ایسی کیفیت بنے گی، لیکن یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں بھاگنا ان نشے کی وجہ سے نہیں ہوگا، فرمایا اللہ کے سخت عذاب کی وجہ سے ہوگا. تو جو ہے ہمیں موت کو آگے رکھ کر چلنا ہے. ان آیات کو جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر کیا، ان آیات کو جس میں موت کا ذکر کیا، ہمیں ذہن نشین ہونی چاہیے. ان کے ترجمے ہمیں یاد ہونے چاہیے اور بار بار دہرانے چاہیے ان کو، کہ موت ایک ایسا اٹل مسئلہ ہے جو انسان کو، کوئی اور چیز تو ممکن ہے انسان کو گناہ کرنے سے روکے یا نہ روکے، لیکن ایک مرتبہ انسان اب گناہ کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ جان لے کہ میری موت واقع ہوگی اور کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، تو وہ باز آ جائے گا. موت ایک اہم مسئلہ ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے موت کے متعلق. فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پر بڑھاپا آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا. یعنی ان آیات، ان صورتوں میں جو قیامت، آخرت اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جو ذکر ہے،
اس ڈر سے اور اس فکر سے میں بوڑھا ہو گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہے. ہمیں تو بدرجہ اولا ان آیات سے سبق حاصل کرنا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں باری ہوتی اور رات کو تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیع قبرستان تشریف لے جاتے اور ارشاد فرماتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ. ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان بستی والو السلام علیکم، تم پر وہ کل آ گئی جس میں تمہیں مرنے کی خبر دی گئی تھی، اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. اے اللہ بقیع والوں کی مغفرت فرما دیجیے. خاص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا، فرمایا اے اللہ بقیع والوں کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا بریڈ فورڈ کے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دے. یہ خاص بقیع والوں کے لیے ہے. اس لیے بقیع میں تدفین کا جو مقام ہے اور جنت البقیع میں جس کو جگہ مل گئی اس کا کیا کہنا، اس کو تو بیڑا پار ہو جاتا. حضرت امام مالک رحمہ اللہ کون نہیں جانتا، اتنے بڑے امام. فرمایا مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلتے. عالم تھا یہ محبت کا، عالم تھا. ایسی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے، ایسی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بقیع والوں کی مغفرت فرما اللہ. تو امام مالک کہتے ہیں میں اگر تدفین ہو گیا اس میں، میری تدفین اس میں ہو گئی تو میری بھی وہ مغفرت ہو جائے گی. تو اس شوق سے اور ذوق سے مدینہ ہی نہیں چھوڑا پوری زندگی. اور اللہ نے آخر میں وہ توفیق دے دی ان کو، ان کی طلب کے اوپر. اللہ ہم سب کو جنت البقیع کی موت نصیب کرے. جب بھی موت لکھی ہو جنت البقیع کی موت اللہ نصیب کرے ہم سب کو. قسمت والوں کو، اللہ والوں کو یہ موت ملتی ہے. کئی ہمارے اکابرین کا بھی انتقال ہوا، کئیوں کو جنت البقیع کے اندر ہمارے ہندوستان پاکستان کے علماؤں کو تدفین کیا گیا وہاں پر. فرمایا امام مالک جو ہے حج کا ارادہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ حج کے لیے جانا ہے ان کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈر ہے کہ مکہ چھوڑوں گا، مدینہ چھوڑوں گا، حج کے دوران سفر میں موت ہو گئی تو اس وقت تو کوئی ہوائی جہاز تھے نہیں، اس وقت تو کوئی اچھی یعنی کہ تیز رفتار گاڑیاں تھی نہیں کہ بھئی میت کو لایا جائے جنت البقیع میں وصیت کے طور پر اور وہاں تدفین کی جائے ان کی. لہذا ڈر رہے تھے. اور حج کے ایام قریب آنے والے تھے، قافلے جا رہے ہیں مدینہ منورہ سے. اب ان کو اپنی فکر لاحق ہوئی کہ مجھے حج بھی کرنا ہے اور جنت البقیع میں تدفین بھی ہونی ہے. تو اسی کشمکش میں فکر میں سو گئے. اب کیا خواب دیکھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مالک کیا فکر ہے، کیوں فکر کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک الجھن میں ہوں میں، اور الجھن یہ ہے کہ مجھے حج کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میری یہ خواہش ہے کہ میں جنت البقیع میں تدفین ہو جاؤں، جنت البقیع میں میری تدفین ہو. تو یا رسول اللہ اگر آپ کوئی مجھے اشارہ دے دے کہ میری موت کے کتنے دن باقی ہے تو میں اس حساب سے تیاری کروں، میں اس اعتبار سے تیاری کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے خواب کے اندر، اور مسکرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے، انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا، یوں اشارہ کیا، اور پھر خواب ختم ہو گیا. امام مالک صبح اٹھتے ہیں اور
سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ تو کیا، میں نے اشارہ مانگا، اشارہ کیا، لیکن 5 کہاں؟ اب 5 سے 5 دن مراد ہے، یا 5 سے 5 ہفتے مراد لوں، 5 سے 5 مہینے مراد لوں، یا 5 سال مراد لوں؟ اگر 5 سال یا 5 مہینے ہو تب تو ٹھیک ہے، جا کر کے آ جاؤں، لیکن اگر 5 ہفتے ہے تو پھر ملتوی کر دوں۔ تو خواب کی تعبیر پتہ کرنی ہے تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑے تعبیر اور رؤیا مانے جاتے ہیں ابن سیرین، خواب کے اوپر کہیں کتابیں ان کی ملتی ہے، بڑے بڑے اکابر ان سے خواب پوچھتے تھے، بڑے بڑے اکابر پوچھتے تھے ان سے خواب کی تعبیر ہے کہ اللہ نے وہ علم دیا تھا ان کو، یوسف علیہ السلام والی فہم اور فراست اللہ نے ان کو دی تھی، تو کسی شاگرد کو بھیجا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو قصہ مختصر کرتے ہوئے ابن سیرین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اشارہ ہے 5، اس سے نہ 5 ہفتے مراد ہے، نہ 5 دن مراد ہے، نہ 5 مہینے مراد ہے، نہ 5 سال مراد ہے۔ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہے ہی نہیں، جس کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ 5 چیزیں ایسی ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، فرمایا قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ ہاں، حدیث شریف میں اشارے ملتے ہیں، نشانیاں ملتی ہے قیامت کی، دجال، عیسیٰ علیہ السلام، یہ بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں یہ ساری ملتی ہے، پھر چھوٹی نشانیاں ساری ملتی ہے، لیکن عین تاریخ یا سال کہیں نہیں ملتا کہ کب قیامت آئے گی۔ لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اتنا پتا ہے جمعہ کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی، اس سے آگے کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ ایک جمعہ ہوگی، صبح ہوگی، فجر کا وقت ہوگا یا صبح صادق کا وقت ہوگا، ایک آواز آئے گی، اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے، اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکا جائے گا اور پھر قیامت شروع۔ اسی وقت کا جو میں نے جو آگے جو حدیث بیان کی کہ وہ جو حمل جو گرنا شروع ہو جائیں گے، عورتوں کے حمل گرنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہے ابھی، اپنے بچوں کو ایسے پھینکے گی جیسے وہ ان کے بچے ہیں ہی نہیں، ایسی کیفیت بنے گی۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ یہ ابن سیرین خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں، وہ 5 چیزوں میں جو ہے نا، 5 چیزیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ فرمایا بارش کب ہونے والی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ 80-90% تو ان کے براڈ کاسٹ غلط ہی ہوتے ہیں، آپ دیکھ لینا، 80 سے 90% اللہ ان کے براڈ کاسٹ کو غلط ہی ثابت کرتے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ایک ہیٹ ویو آ رہی ہے، میں تو وہ ہیٹ ویو تلاش کر کر کے تھک گیا، کبھی آئی نہیں ہے، ان کی ہیٹ ویو تو کبھی آئی نہیں ہے۔ لہذا بارش کب ہونے والی ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بچہ دانی کے اندر کیا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ یہ مشین تو آپ کی اس وقت بتاتی ہے نا جب بچہ مکمل تیار ہو جاتا ہے، اس وقت آپ کی مشین بتاتی ہے کہ نر ہے یا مادہ ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کے علاوہ تو نہیں بتاتی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ بچہ دانی کے اندر کیا ہے میں پہلے سے جانتا ہوں، عالم ارواح سے جانتا ہوں میں، اور قیامت تک کی عورتوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان کو کیا حمل ہوگا اور کیا ہوگا، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، فرمایا کل کیا کمانے والے ہو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ کل تم کیا کمانے والے ہو، تمہاری کل کی روزی کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ چاہے 10 سال کی پلاننگ کرو آپ، چاہے 15 سال کی پلاننگ کرو، چاہے 20 سال کی پلاننگ کرو۔ وہ آج کل وہ جو کووڈ کے اندر یہ سارے ہال کی چھٹی ہو گئی تھی نا، یہ شادی ہال کی، کئی لوگ آتے تھے کیا کرے مشورہ لینے کے لیے، کہتے ہمارے پاس تو پیسے جمع ہے ہال کے، کہا کتنا خرچہ کرو گے؟ 50,000۔ کہا شادی پر کتنا خرچہ کرو گے؟ 1,00,000 پاؤنڈ۔
اللہ کے بندوں کسی غریب کی شادی کروا دو، پوری زندگی دعائیں دیں گے وہ آپ کو. آپ کا خرچہ. فرمایا دلہن نے وہ جوڑا سلایا 10,000 پاؤنڈ کا جوڑا، کتنے دن پہنیں گے؟ 1 دن پہنیں گے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں لیسٹر کے اندر، بڑا اچھا مشورہ دیتے ہیں. کہتے ہیں اپنی بچیوں کو سمجھاؤ، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، ان کو کہو کہ یہ پیسے جمع کرو، یہ پیسے اس سے گھر خرید لو، اپنے لیے ایک چھوٹا سا ایک بسیرا خرید لو، لیکن آگے کی سوچنا، کل کی سوچنا کہ کل میں کیا کھاؤں گا. اللہ کہتے ہیں تجھے نہیں معلوم، یہ مجھے معلوم ہے کل تو کیا کھائے گا. کل کی فکر چھوڑ دے. اللہ کہتے ہیں میں کل کی نماز آج نہیں مانگ رہا ہوں تجھ سے، تیری کل کی نماز آج میں نے پڑھنے کو کہہ رہا ہوں تجھے. کل کی نماز تو کل ہی پڑھے گا، تو پھر کل کا رزق تو آج کیوں مانگ رہا ہے مجھ سے؟ کل کی تیری روٹی تو آج مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اور یہ آخری بات فرمایا، 5ویں بات جو ابن سیرین کہتے جو میرا مقصود ہے اس خواب کی تعبیر کو بیان کرنا کہ موت کب آئے گی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. تو امام مالک کو جب اس خواب کے متعلق پتا چلا تو پھر خاموش ہو گئے. پھر انہوں نے اس کے بعد وہ جستجو چھوڑ دی، بس اللہ سے دعا میں لگ گئے کہ اللہ جنت البقیع کی تدفین نصیب فرما، جنت البقیع کی موت نصیب فرما. کیونکہ جنت البقیع جب اللہ تبارک و تعالی سور پھونکیں گے، جو دوسرا والا قیامت، ایک تو قیامت والا سور ہوگا جس میں سب کی موت ہوگی، اس کے بعد جو دوسرا اسرافیل علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ اب سور پھونکو، تو جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اس وقت قبریں پھٹنا شروع ہوگی، قبریں پھٹے گی اور مردہ باہر آئے گا. سب سے پہلی شخصیت جس کی قبر کھلے گی اور باہر آئے گی وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر. اور اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی دائیں جانب اپنا سر کریں گے ابو بکر کی طرف، اشارہ کریں گے ابو بکر کی طرف، ابو بکر اٹھیں گے. حضرت عمر کی طرف اشارہ کریں گے، حضرت عمر اٹھیں گے. اور اس کے بعد دونوں کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کریں گے، اور اس کے بعد جو اٹھیں گے وہ جنت البقیع والے اٹھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 3 قبریں ہوگی وہ سارے اکٹھے ہوں گے. اس کے بعد جنت البقیع والے سب سے پیچھے ہوں گے، یعنی ان کے پیچھے جنت البقیع والے ہوں گے، پھر جنت المعلی، پھر اس کے بعد باقی جو دیگر قریبی قبرستان اور جو حجاز کے اندر قریبی قبرستان، وہاں سے پھر لوگ اٹھنا شروع ہوں گے اور پیدر پہ پتہ نہیں ہماری سیمیٹری کا نمبر کہاں آئے گا اور کتنا دور آئے گا، یہ تو واللہ ہی جانتے ہیں. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی جنت البقیع کی تدفین ہمیں نصیب کرے. میں نے ایسی موت دیکھی ہے کہ شب قدر ہے، ختم قرآن ہے، مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ختم قرآن کے وقت جو قیام اللیل پڑھائی جاتی ہے اس کے سجدے میں، وہ عین تہجد کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ایک شخص سجدے میں ہے اور وہ اٹھا ہی نہیں. آپ اندازہ لگائیں تو وہ کیسی موت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت البقیع کی موت نصیب کرے. آمین. ایک حدیث جس میں مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے، یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے. تو کیوں نہ اس زندگی کی اصل فکر کرے اور اس زندگی کی فکر کو چھوڑ دے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ماضی کو چھوڑ دو،
جو حالات آپ پر گزر چکے، گزشتہ حالات کا تذکرہ اب نہ کرو. آپ پر حالات تھے، اللہ کی طرف سے امتحانات تھے، آپ پر مصیبت تھی، آپ پر اگر کوئی عذاب تھا اللہ کی طرف سے، اس کو نہ یاد کرو. اب اس کو تقدیر سمجھ کر چھوڑ دو. حال پر نگرانی رکھو آخرت کے اعتبار سے کہ میرا آج کیسا گزر رہا ہے. کیا آج میں نمازی ہوں یا اسی طرح 25 سال پہلے جو میں بے نمازی تھا آج بھی میں بے نمازی ہوں؟ اپنے حال پر اور مستقبل کو مولا کریم کے حوالے چھوڑ دیں. اپنے مستقبل کو مولا کریم کے حوالے اس طور پر چھوڑ دے کہ میں 10 سال مجھے لگیں گے، میں محنت کروں گا، پیسے جمع کروں گا، ایک کوٹھی پاکستان میں بناؤں گا، ایک کوٹھی یہاں پر بناؤں گا، اور ایسا ڈرائیو وے ہو جس میں کم از کم 6 گاڑیاں تو پارک ہونی چاہیے، ایک رینج روور میری ہونی چاہیے، ایک لیمبرگینی ہونی چاہیے. میں یہ سارے جو ہے نا شیخ چلی والے خیالی پلاؤ چھوڑ دے. کل کیا ہونے والا ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں اس کا اعلان کر دیا کہ کل تمہارا رزق میں دوں گا، وہی دوں گا، تم جو چاہو گے وہ نہیں ملے گا، تم جو چاہو گے وہ نہیں ملے گا. تو فرمایا آج کی فکر کرے، کل کی چھوڑ دے. اور اسی کے متعلق اس حدیث شریف میں بھی اشارہ ہے. فرمایا حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور ناسمجھ آدمی وہ ہے جو نفس کی خواہشوں پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں. یعنی یہ شیطان نے، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، شیطان نے انسان کو یہ دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ وہ نفس کو فالو بھی کرتا جائے، اپنی خواہشات کا تابع بھی رہے اور اللہ سے معافی کی امید بھی رکھے. یعنی شیطان اتنا بار بار انسان کے کان میں آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، جو کرتا ہے کرتا جا، موت کا جھٹکا جب لگے گا اس سے پہلے توبہ کر لینا. لیکن موت کا جھٹکا کب لگے گا کس کو معلوم؟ ایک بندے کے متعلق جو ہیلی فیکس میں جن کا انتقال ہوا، رات کو سویا بندہ اور صبح اٹھا ہی نہیں، تو اس کو وہ کورنر وغیرہ وہ لے گئے، پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے، اس کو سارا پوسٹ مارٹم کیا، باڈی کا چیک اپ کیا، کاز آف ڈیتھ ان نون، ہارٹ اٹیک بھی نہیں، بس باڈی سوئچ آف. میں کہا اللہ تیری ذات پر قربان جاؤں، تو جان لینا چاہے تو بغیر کاز کے بھی جان لے سکتا ہے. تو جان لینا چاہے تو تیرے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ تو کوئی ریزن چھوڑ دے اس کی باڈی کے اندر میں. ریزن ان نون فرمایا، باڈی سوئچ آف، کوئی کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں تھی اس بندے کو، نہ شوگر تھی، 33 سال کی عمر بندے کی. اسی لیے جو ہے موت ایک ایسا جھٹکا ہے جس کے متعلق اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ من کل. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہاری روح کو حلق تک کھینچ لیا جاتا ہے تو کہاں ہے تمہاری ڈاکٹروں کی ٹیم؟ لاؤ ان کو. تمہارے بڑے بڑے سرجن پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، تم بہت بڑی لمبی فیس میڈیکل انشورنس کیا ہوا تھا تم نے، سارے سرجن موجود ہے، نرس اور باقی سارے موجود ہے، آپ کی ساری فیملی وہاں پر موجود ہے، اور سب رو رہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بس اب ختم، 2 گھنٹے کا ٹائم دے دیا ڈاکٹر نے، 4 گھنٹے کا ٹائم دے دیا ڈاکٹر نے. اللہ کہتے ہیں لاؤ روح کو واپس اپنی جگہ پر لاؤ. چیلنج کر رہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس عین وقت سارے دیکھ رہے ہوتے کہ بندہ مر رہا ہے، کوئی طاقت نہیں جو اس کو بچا سکتی، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں جو اس کو بچا سکتی. آج کی بات جو ہے اس پر ختم کرتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کی فکر اور موت کے بعد کی تیاری کی فکر، اور بقول حضرت ہمارے حضرت کہتے ہیں فکر آخرت مانگو اللہ سے. دعا کے اندر اللہ سے کہو اے اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا کر دے. جب آخرت کی فکر عین آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی نا، پھر کیا 500 پاؤنڈ اور کیا 5 پاؤنڈ سارا سیم لگے گا آپ کو. 500 پاؤنڈ بھی سیم لگیں گے، 5 پاؤنڈ بھی سیم لگیں گے آپ کو، کیونکہ آپ کی آرزو تمنا
اور آپ کی جستجو پیسے سے ہٹ جائے گی اور آپ کی جستجو جنت بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔